السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام شریف کی چاند دکھنے کے بعد پہلی محفل یعنی یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آغاز۔ ایک سال زندگی کا یہ ختم ہوا اور اگلے سال میں زندگی نے آغاز کیا۔ پہلے سال کی پہلی تاریخ کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی کچھ مخصوص عبادات بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نئے سال کے تعلق سے کچھ دعائیں بھی ارشاد فرمائی۔ تو آج یقیناً اس طرح سے خوشی ہے کہ 1444 ہجری میں داخل ہو گئے، اور یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرنے کا پھر سے اللہ پاک نے موقع بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خوشی یہ ہے، یہ خاص میرے لیے ہے کہ آج میری بیٹی کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور آپ تو چاہیں تو مبارکباد دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مبارک۔ تو آج اس کا 1 سال مکمل ہو گیا، کیک بھی ملے گا، تو 1 سال مکمل ہو گیا اس کی زندگی کا، اور یہ محرم شریف کی پہلی تاریخ میں ہوا۔ اللہ پاک اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی شہزادیوں کے قدموں کی برکت عطا فرمائے اور اس کا مقدر روشن فرمائے۔ آج کا خطبہ اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، اللہ جل شانہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَعَظَّمَ شَانُهُ کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی الوہیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ پھر سلسلہ وار انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے کربلا کے واقعات بیان کرنے کا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کے فضائل بیان کرنے کا انشاءاللہ مسلسل آپ کئی سالوں سے مجھے جانتے بھی ہیں، اور میرا یہ عمل بھی رہا ہے کہ ان روایات سے ہٹ کر میں کوئی ایسی من گھڑت باتیں نہیں کرتا، کیونکہ من گھڑت باتیں اس کے تعلق سے کی جائے جس کا اپنا کچھ نہیں ہو۔
وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی فضیلت خود مصطفیٰ بیان کرے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے واقعات لوگوں کو بتائے جائے؟ تو اہل سنت والجماعت کا کبھی یہ طریقہ نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ رہا ہے اس ہی طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی پاک مرتضیٰ، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور خود آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں چونکہ اتنے مناقب ہیں کہ آدمی زندگی گزر جائے وہ مناقب امام حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک محفل یا 10 محفل کی کیا بات ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، واقعی کربلا ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے جو انہوں نے قربانیاں دی۔ تو ہم اللہ کی توحید سے، اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ ذوالجلال والاکرام جس نے سب کچھ عطا فرمایا اور جس کے کرم سے اور جس کے فیض اور جس کی عنایتوں سے اور جس رب ذوالجلال کا جو کرم ہوا اس کرم کی بنا پر کائنات میں یہ ساری بہاریں ہوئی، اس کی شان اور اس کی عظمت پر چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی کیا کس طرح سے ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے بڑی آیات میں سب سے بڑی آیات اور صورتوں میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت قرار دیا ہے۔ وہ صورت ہے، اس کا مضمون ہے سورۃ الاخلاص، یعنی قل هو اللہ شریف، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اس کے صمدیت، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی آیتوں میں جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت جس کا نام آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی میں اللہ کی توحید کا، اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی ہیبت کا، اس کی کبریائی کا، اس کے جبروت ہونے کا، قدوس ہونے کا، سبحان ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر میں آپ جائیں تو سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے خود اپنے نام، اپنے اسماء مبارکہ، چند اسماء مبارکہ خود ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت جلال والاکرام کے اگر اسماء پر گفتگو کی جائے تو 99 اسماء مبارکہ ہے، 99 اسماء الحسنہ ہے اللہ رب العزت جلال والاکرام کی۔ کیا ہے اس کی شان؟ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے پہلی سورت میں بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام توصیفیں، تمام حمدیں، محامد، تمجیدیں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، رب العالمین ہے۔ فرمایا مالک یوم الرحمن الرحیم، اور وہ ایسا رب ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں۔ وہ اللہ پروردگار عالم جو رحمان اور رحیم ہے، عبادت کرنے کے بعد جب ہم اس کی بارگاہ میں سربا سجود
ہو کر اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے لائق جو بہتر ہوتا ہے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ ہر آدمی کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا انصاف، اس کا عدل اور اس کا دینا اس انداز میں ہے اور اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ جو جس بات کا اہل ہوتا، جس لائق ہوتا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی، جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکتا، اللہ رب العزت اس کے لائق ہی اسے نعمتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے، جس لائق ہوتا۔ آیت مبارکہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں بڑی خاص توجہ طلب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں یہ صیغہ استعمال نہیں ہوا کہ بندہ کہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، حالانکہ ہر آدمی اپنی نیت کرتا ہے لیکن دعا کرتا ہے تو کیا کہتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم کا مطلب تو سب ہوا۔ پتہ یہ چلا قرآن مجید کے اس لفظ سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ نماز اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ عظمت والی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نیکی کے کام میں اکیلے مت جایا کرو، جب بھی جایا کرو تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ساتھ لے جایا کرو۔ اور اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اپنے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو تو فقط اپنے لیے مت کیا کرو بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم فرمائی۔ دوسری بات جو خاص توجہ طلب ہے، اس میں فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں عبادت پہلے ہے، مدد طلب کرنا بعد میں ہے۔ کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی دعا کرنے چاہو تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ مت کھایا کرو بلکہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرو اور عبادت کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرا کرو کہ اللہ میں نے تیری بندگی کی ہے، اس کی برکت سے میرے فلاں کام کو مکمل فرما دے۔ یہ اس کا معنی ہوا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کر دیجئے، تو دعا کا طریقہ تو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلے چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت پہلے کریں اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا اور جس پر تو نے اپنا فضل فرمایا، انعام کی بارش فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس راستے پر ہمیں نہ چلا جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، راستے سے ہٹا کر کے ظلمت کی طرف لے جانے والوں کا راستہ ہے۔ ہمیں اندھیرے والوں کے ساتھ نہیں، ہمیں اجالے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں ذکر ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بڑی رحمت والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ہے اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ نہ ہمارا عقیدہ یہودیوں کی طرح ہے، نہ ہمارا عقیدہ عیسائیوں کی طرح ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے معاذ اللہ، وہ ان کے مذہب میں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائی لوگوں کے عقیدے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور حضرت مریم کو
اللہ کی بیوی قرار دیا معاذ اللہ، لیکن اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اکیلا ہی ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ ساری کائنات کو وہ خود پیدا فرماتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، کیا ہے اس کی شان؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، اور وہ خود زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے جو کسی کے ذریعے قائم نہیں رہتا بلکہ خود سے قائم ہے۔ کیسا ہے وہ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یعنی اونگ سمجھتے ہیں آپ؟ نیند تو چلو آدمی سو گیا، اونگ کہتے ہیں جیسے کبھی کبھی جلسے میں بیٹھتا ہے تو آدمی گھونٹے لے لیتا ہے، اس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ نماز میں بیٹھا تو خطبہ ہو رہا ہے تو ایسے کر کے مار دیا اور سامنے والے نے پوچھا سو رہا ہے؟ نہیں، ابھی کہاں سوتا ہوں۔ تو جب کھراٹے لے گا تبھی سونا مانا جائے گا، اس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ لوگ سوتے ہوئے بھی بغل والے کی جب وہ اٹھا دیتا ہے تو ایسی تقریر سنتے ہیں سوتے سوتے کہ جب مولانا تقریر کر کے فارغ ہونے کا بہت جوش میں مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جوش میں بہت تھے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے تھے؟ جب حد ہو گئی تو بولے بھائی یہ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے تھے۔ برابر والے نے اٹھایا تو پتہ چلا مولانا تو بہت جوش میں تقریر کر رہے تھے۔ تو ایسی تقریریں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ سماعت کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا اور عرض کی باری تعالیٰ یہ بتا کہ تجھے نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی، میرے مولا تو اونگ سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے، اگر تو تھوڑا آرام فرما لے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو مجھے نیند اور اونگ کیوں نہیں آتی؟ میں خدا ہوں، رب ہوں، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے اونگ آ جائے تو جانتے ہو کائنات کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس کی باری تعالیٰ جانتا ہوں کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابراہیم یہ دو شیشے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے کر کے اسے بیٹھ جاؤ، اور فرمایا بس اسی کو دیکھتے رہو، اسی کو دیکھتے رہو۔ انہوں نے شیشے دو ہاتھ میں لے لیے اور دو کانچ میران ہاتھ میں بڑے بڑے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، اللہ کا نبی ابراہیم وہ شیشے دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے جب ذہن پہ تھکاوٹ طاری ہوئی اور ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اونگ آ گئی، اور آنکھوں میں جب اونگ آئی گردن تھوڑی سیدھی چھوٹا لگا، ہاتھ دونوں کپکپائے اور دونوں ہاتھ آپس میں ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد دونوں شیشے جو سامنے تھے ہاتھ میں تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ ہاتھ میں چوٹ آئی، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ شیشے کہاں ہیں، ٹکڑے ہو گئے۔ آتی کے غیبی سے آواز آئی ابراہیم دیکھا اگر تمہارے رب کو ذرا سی اونگ آ جائے تو نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے رب کی شان یہ ہے الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یاد رکھیے گا نیند اور اونگ کا تعلق باڈی سے ہے، روح سے نہیں ہوتا۔ آدمی سو جاتا ہے تو اس کا جسم سوتا ہے، اس کی روح نہیں سوتی ہے، اس کی روح آزاد رہتی ہے۔ اگر روح سو جائے تو پھر جو انسان کو نیند کے عالم میں خواب آتے ہیں وہ خواب نہیں آتے۔ نیند اگر سو جائے تو پھر انسان اٹھتا نہیں ہے۔ نیند کو جسم کو نیند آتی ہے، باڈی کو، روح کو نیند نہیں آتی۔ ہم نے پوچھا روح کو کیوں نہیں آتی تو جواب ملا روح کو اس لیے نہیں آتی ہے کہ روح نور ہے،
روشنی ہے، اجالا ہے، نور ہے۔ تو میں نے کہا جب روح نور ہے اس لیے اسے نیند نہیں آتی، اور جسم مٹی سے خاک سے بنا ہے اس لیے اسے نیند آ جاتی ہے۔ روح کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ وہ نور ہے۔ تو مجھے بتا، جب یہ نور ہو کر کے نہیں سو رہی، اس میں نیند نہیں آتی، تو اللہ تو وہ ہے جس نے اس نور کو پیدا کیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ جب روح نور کو نیند نہیں آتی تو مجھے بتا کائنات کی روح مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی جان ہے، تو مصطفیٰ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں جب سوتا ہوں تو فقط آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا ذکر الہی میں رہتا ہے۔ بتاؤ یہ نور کا فیض ہے، تو اللہ تو نوروں کا نور ہے، نور علی نور ہے، سراپا نور ہے، ہر جانب نور ہے۔ اس نے تو سارے نور پیدا کیے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے وہ ہے کیسا، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے؟ تو فرمایا یہ کہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ ہمیں تو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، نور علی نور ہے، اور وہ اس نے اپنی شان بیان کی بہت خوبصورت ہے۔ جہاں خوبصورتیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس کے محبوب کی خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اندازہ کرو اللہ کے حسن کا آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا، تو جب بننے کے بعد مصطفیٰ اتنا خوبصورت ہے تو جس نے بنایا ہوگا وہ رب کتنا خوبصورت و حسین ہوگا۔ اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ فرمایا اور اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے ایسا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہمارے آگے چلا گیا رب اسے بھی جانتا ہے، جو ہم بعد میں کریں گے رب اسے بھی جانتا ہے۔ ارے ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں، رب کی شان یہ ہے وہ ہمارے جب کو جانتا ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب بھی جانتا ہے جب ہم مر جائیں گے دنیا میں نہیں رہیں گے۔ وہ ہمارے آگے کو بھی جانتا ہے ہمارے پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کی شان یہ ہے اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے، یعنی اس کے چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے اتنا ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا ہے وہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی ہے، اور وہی بلند شان والا بھی ہے اور وہ بلند عظمتوں والا بھی ہے۔ یہ شان ہے اس کی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آیت الکرسی تھی، اس کا ترجمہ تھا فقط یہ، اس کی شان یہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے اپنے گھر میں 3 مرتبہ اسے پڑھے گا تو اس کے گھر میں صبح کے سویرے تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی ہے۔ اور بعض صوفیاء نے فرمایا
بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اسے بسم اللہ شریف سے پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ ایسے سیدھے کر لیں، اور حضور نے فرمایا ان کو دم کر لیں، پھونک ماریں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 3 مرتبہ ایسے تالی بجائیں۔ حضور نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں تک شیطان داخل نہیں ہو پائے گا۔ یاد رہے گا یہ وظیفہ، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ سنو یہ، اور یہ تو خود شیطان نے بھی بتایا، حضور نے تو بتایا، شیطان نے خود بتایا، اور اس کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک جگہ سے جنگ ہوئی نا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگا دیا، مسجد نبوی میں مال جمع ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم مال کی حفاظت کرو، رات میں باری باری لا دیا۔ اب آیا ایک چور آیا اور مال بھر کے لے گیا، جب مال بھر کے لے جانے لگا حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے پکڑ لیا، فرمایا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا جی میرے بچے بڑے پریشان ہیں، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ کو یہ پڑی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، چھوڑ دیجیے، بچوں پہ تو رحم کریں آپ۔ تو انہوں نے بچوں کا سن کے چھوڑ دیا۔ اب یہ صبح کو حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز میں پہنچے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات والا چھوڑتا چلا گیا، ملاقات نہیں ہوئی، اس کو لے کے نہیں آئے؟ اللہ اندازہ کریں حضور اپنے حجرے میں ہے، کہاں مال رکھا ہوا ہے، اور رات میں آیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا علم ہے کہ حضور آگے بھی دیکھ رہے ہیں، حضور پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، حضور رات میں بھی دیکھ رہے ہیں، دن میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئے تو تھا، مگر میرے آقا اس کے بچے بڑے پریشان تھے اور وہ بیچارہ بڑا بیمار آدمی تھا، اس نے کہا بچوں نے کہیں سے کھانا نہیں کھایا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا تجھ سے، فرمایا جھوٹ بولا کل پھر آئے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل پھر آئے گا، وہ کل ہوا تو پھر آ گیا۔ اب یہ تو تیار تھے پہلے سے، حضور نے بتا دیا آئے گا، اب انہوں نے پھر پکڑ لیا، فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے کل بھی میں نے کہا تھا بچے پریشان ہیں، بھوکے بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھا لیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا، رحم کی گفتگو سے بات کری، پھر حضور کی بارگاہ میں صبح ہوئے، اور صبح کو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو رات آیا تھا کیا ہوا اس کا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو حضور بڑا پریشان آدمی ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، گھر میں چولہا نہیں چل رہا، اس کے بھوکے مر گئے اس لیے آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولا، وہ کل پھر آئے گا۔ تو وہ صبح کو پھر وہ تیسری رات ہو گئی، 3 دن ہو گئے، وہ پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا آج تو میں اسے باندھ کر کے لے کے آؤں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جب وہ رات میں آ گیا، آنے کے بعد جب پکڑ لیا اس کو، پکڑنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ ایسا جی آج تو یہ بہانہ کام نہیں چلے گا کہ بچے بھوکے ہیں، تو اس نے ایک نیا بہانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہے میں آپ کو ایک ایسا تحفہ بتا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں بتایا، ایک ایسا گفٹ دے کر جانا چاہتا ہوں، ایک ایسا علم بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے شرط لگا لی کہ بتاؤں گا تو چھوڑ دو گے؟ جی چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایسا ہے جو تمہارے نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس میں جو سورہ آیت الکرسی ہے، اس کی اگر آپ تلاوت کرو گے تو شیطان پھر مال لینے آئے گا ہی نہیں، مال لینے آئے گا ہی نہیں۔ خود ہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ پڑھو گے تو شیطان مال چوری کرنے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو ان کا جو معاملہ ہوا تھا، شرط لگی تھی کہ چھوڑ دیں گے، انہوں چھوڑ دیا۔ اب یہ صبح حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی کیا ہوا وہ رات والے چھوڑ گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس آیا تو تھا وہ، لیکن وہ مجھے ایک بڑا علم بتا کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ سب کو کیا بتایا؟ کہ اس نے یہ کہا کہ اگر سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بات تو سچی گئی ہے لیکن بندہ جھوٹا تھا، بات سچی گئی ہے لیکن بندہ جھوٹا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہریرہ جانتا ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ ایک آدمی تھا، گاؤں سے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ شیطان ہی تھا جو مجھے 3 دن سے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن وہ بات صحیح بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسا انمول وظیفہ ہے کہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ پورے قرآن کی آیات کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور اس آیت توحید کو ایک ترازو میں رکھا جائے
تو یہ قرآن کی آیت دوسری آیتوں سے اتنی وزنی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں دوسری آیتیں ہلکی دکھائی دیں، اتنی شان ہے۔ کیوں؟ اس میں کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر السبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، بہت عزت والا ہے، بے حد عظمت والا ہے، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے جو اس کے سامنے کسی اور کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور کو معبود مانتے ہیں، کیونکہ وہ الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، بہت پاک ہے، السلام المؤمن اور وہ سلامتی دینے والا بھی ہے، المؤمن امن دینے والا بھی ہے، حفاظت فرمانے والا بھی ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ یہ کہتے ہیں نا غرور اور متکبر، کہتے ہیں بڑا متکبر ہو گیا یعنی غرور والا، یہ کسی بندے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، یہ فقط صفت اللہ کی ہے کہ غرور کرے۔ ہم اور آپ کس پہ غرور کریں گے؟ اس چیز پہ کہ اس نے چاہا تو پیدا کر دیا، چاہے تو مٹا دے گا۔ ایک لمٹ، یہ بھی کوئی غرور کرنے کی بات ہے؟ ہاں، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غرور کرے، اس لیے وہ متکبر ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، هو اللہ الواحد القہار ہے، وہ اکیلا تنہا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے فائدہ دے، جسے چاہے نقصان، جسے چاہے عزت، جسے چاہے ذلت، جسے چاہے دولت، جسے چاہے فقیر، جسے چاہے بادشاہ، جسے چاہے کرسی، یہ سب اسی کا کام ہے، یہ سب اسی کا کام ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اس کے نام بھی بڑے مبارک ہیں۔ فرمایا وہی ہے اللہ پناہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اور ہر ایک کو صورت دینے والا، یعنی مصور ہے۔ ہماری آپ کی جو شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ سب اسی نے بنائی اور اسی کی شان ہے۔ اس نے خود فرمایا سورہ آل عمران میں، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی صورتیں بنا دیتا ہے۔ کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، یہ سارا بناوٹ اللہ ہی کی ہے۔ مصور لہ الاسماء الحسنی، اور سب اچھے نام اسی کے نام ہیں، یعنی جتنے بھی اچھے نام ہیں اسی کے نام ہیں، اسی کی پاکی بولتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، معبود برحق ہے، لہذا اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھیں۔ ہماری آپ کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اور ہمارا ایک معبود ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہوا؟ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ کیا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی نام ہو اللہ پاک کا، چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام، جیسے اللہ یہ ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہے، سبحان، القدوس، الجبار۔ اب کوئی بھی آدمی اگر کسی بھی نام کا وظیفہ کرتا ہے تو اس نام کے وظیفے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے صفات اور اس کی عادتیں اس نام کے مطابق ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا رہے تو وہ سبحان اللہ کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ وہ پھر بہت پاکی پسند ہوتا ہے، اس کا لباس پاک، اس کا جسم پاک، پاکی بہت پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی اسی طرح سے الرحمن الرحمن یا رحمان کا وظیفہ کرنے لگے تو اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یا غنی یا غنی یا غنی کا وظیفہ کرنا لگے تو وہ اس کے اندر دولت آنے لگتی ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو زیادہ پسند آئے گا، یا غنی یا غنی۔ اگر آدمی پڑھے تو اس کے فائدے یہ ہو، دولت آنے لگتی ہے، سیونگ ہونے لگتی ہے، پیسہ آنے لگتا ہے۔ تو یا غنی یا غنی یا غنی کتنا اچھا ہے کہ ثواب بھی مل رہا ہے اور آدمی غنی بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عثمان غنی، غنی کا معنی مالدار آدمی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پہلی محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی برکت عطا فرمائے۔ روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہوا کرے گا، تلاوت کلام اللہ اور تلاوت کے بعد درود شریف اور اس کے بعد نعتیں منقبتیں، 2 یا 3 نعتیں منقبتیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 4 نعتوں تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا بیان اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔